السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے سیشن کو اٹینڈ کیا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنے والے ہیں ٹائم مینجمنٹ انٹروڈکٹری سیشن۔ انٹروڈکٹری اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ، اور لائف مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے، لمبا کام ہے اور محنت طلب کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا تھا جو لائف مینجمنٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور لائف مینجمنٹ کا ایک مطلب ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے اس کو اس روایت میں واضح کیا گیا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ اخلاق سے مراد صرف میٹھی زبان یا اسمائلنگ فیس نہیں، بلکہ آپ کا کردار کیسا تھا۔ تو انہوں نے جواب بڑا بہترین دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کریم کی عملی شکل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ تو اخلاق کا مطلب جو ڈکشنری میں لکھا گیا ہے اور اہل علم نے واضح کیا ہے وہ ہوتا ہے کہ ما یرضی عنہ الخالق والمخلوق، ایسا انداز جس سے خالق اور مخلوق دونوں خوش ہوں، اور اگر کنٹروڈکشن آ جائے تو خالق خوش ہو، مخلوق بھلے ناراض ہو جائے، لیکن ما یرضی عنہ الخالق والمخلوق، ایسا کریکٹر، ایسا لائف سٹائل، ایسا بیہیویئر اور ایسا طرز زندگی جس سے خالق اور مخلوق دونوں خوش ہوں۔ یعنی خالق تب خوش ہوں گے جب خالق کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مطہرہ کے مطابق چلیں گے، تب خالق خوش ہوں گے۔ اور مخلوق کب خوش ہوگی؟ جب حکمت کے ساتھ اس کو کیا جائے گا اور لوگوں کا خیال کیا جائے گا۔ یعنی تین چیزیں اس میں آ گئیں۔ ایک آ گیا عقیدہ توحید، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حقوق سے ہے، اور اتباع رسول جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے ہے، اور معاملات جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان تین چیزوں کے اندر انسان اگر بہتر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اور حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جا کے گھڑیاں ٹھیک کرنا شروع کر دینی ہے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے لائف مینجمنٹ۔ لائف مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوا؟ کریکٹر بلڈنگ۔ کریکٹر بلڈنگ، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق تین چیزیں: توحید، سنت، معاملات۔ اب آئیے، تین چیزیں ایسی ہیں، ٹائم، ہیلتھ اینڈ ویلتھ، جو بہت کم لوگوں کو ایٹ اے ٹائم ملتی ہیں۔ اگر ہم سروے کریں یا سروے موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر 30 سال تک لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہیلتھ ہوتی ہے، لیکن ویلتھ نہیں ہوتی، چونکہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہمارے جیسے ملکوں میں، جاب نہیں۔ اور 30 to 60 میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہیلتھ اینڈ ویلتھ ہے۔ اور ٹائم کہاں گیا؟ یہ ویلتھ بنانے میں۔ اپنے فائنانس کو جب ٹائم دیا، جاب کی، کاروبار کیا، تو آپ کا ٹائم ادھر چلا گیا، لہٰذا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس، بہت بیزی لائف ہو جاتی ہے آپ کی جاب اور کاروبار کے بعد۔ اور اگر ہم دیکھیں آفٹر 60، کیونکہ ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ کی ایج 60 ہے،
تو اس میں کیا ہوتا ہے، دو نعمتیں ہوتی ہیں، تیسری نہیں ہوتی. کون سی؟ ٹائم ہوتا ہے اور ویلتھ ہوتی ہے، لیکن ہیلتھ نہیں ہوتی. چونکہ آپ نے ویلتھ بنانے میں ہیلتھ گنوا دی، ٹائم آپ کو مل گیا، اب آپ ریٹائرڈ ہیں، واک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن لوگ بزی ہیں. آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، کار کوٹھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہیلتھ نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں نے جتنا پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ سارا اٹھا کے جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر اچھا کرتے ہیں کہ اچھی خاصی فیس لے کے علاج کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے ہیلتھ کیئر نہیں کی اور ہیلتھ کانشیس نہیں تھے. لیکن جیسے میں نے عرض کی، ٹائم، ہیلتھ اینڈ ویلتھ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے ایٹ اے ٹائم. آپ اپنے بارے میں بھی ابھی غور کر کے دیکھیں، شاید چند لوگ ہوں گے جو یہ تین نعمتیں ابھی اپنے پاس موجود پا رہے ہوں گے. ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہیں، اور آپ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم جاب کرتے ہیں تو گویا کہ اپنا ٹائم 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیچ دیتے ہیں اس کمپنی کو جہاں سے سیلری اور پے لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ ٹائم آپ کا نہیں ہوتا، آپ ٹائم میں آزاد نہیں ہیں. تو یہ تین نعمتیں بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں. کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ان میں سے دو نعمتوں کے اوپر اگر فوکسڈ ہو جائیں ہم اور توجہ کریں اور محنت کریں تو تیسری نعمت اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیتا ہے؟ جی ایسا ہے، اور وہ ہیں دو نعمتیں جس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ ہیلتھ. ٹائم اینڈ ہیلتھ دو ایسی نعمتیں ہیں، اگر آپ ان دو نعمتوں کی قدر کر کے ان کو درست استعمال پہ لے آئیں، آپ دنیا کے امیر ترین انسان، ہیلدی بھی بن سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا فائنانشیل فریڈم بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے، مالی استحکام آپ کو مل سکتا ہے، مالی آزادی آپ کو مل سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم امیر اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اگرچہ وہ بیمار ہو اور اس کے پرہیزی کھانے کھا رہا ہو اور اس کو مشکل میں ڈالا ہوا ہو، ہم اس کو امیر سمجھتے ہیں نا، حالانکہ وہ امیر نہیں ہے، وہ بیمار ہے. ہمارے ہاں کار کوٹھی مکانات اور جو ہے نا پیسے کی ریل پیل کو امیری کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لیس الغنى عن کثرت المال ولكن الغنى غنى النفس. بہت زیادہ پیسے کا ہو جانا یہ امیری نہیں ہے، بلکہ اصل امیری کیا ہے؟ غنى النفس، انسان دلی طور پر بڑا امیر ہو. آپ نے کتنے مالدار لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت کنجوس ہوتے ہیں، لیکن بہت اللہ والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سب کی بات نہیں کر رہے، ایک میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ٹائم اینڈ ہیلتھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات کی وہ حیثیت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری. آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غبن کرتے ہیں. غبن، اکثر لوگ، تھوڑے نہیں، غبن کرتے ہیں. وہ کون سی؟ الصحۃ والفراغ. غبن کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے دھوکہ، انگلش میں اس کو فراڈ کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں. اور اگر اس کا یوں ترجمہ کریں، دو نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اکثر لوگ کرپٹ ہوتے ہیں. اور وہ کرپشن کرتے کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے ساتھ. ہمارے ساتھ کوئی بندہ 1000 روپے کی کرپشن کر جائے تو ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے، لیکن اگر ہم اپنے ساتھ ہی کرپشن کر رہے ہوں تو ہم سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑے دشمن اب آپ خود ہی ہوتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے دکھا دیے، آپ کی کامیابی کے بھی، آپ کی ناکامی کے بھی. چاہیں آپ درست راستہ اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں، چاہے مرضی کر کے آپ ناکام ہو جائیں. یعنی کہ چاہے ہماری مرضی کریں کامیاب ہو جائیں، چاہے آپ اپنی مرضی کریں ناکام ہو جائیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری تو دیا ہے، اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اور ہم پاکستانی زیادہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ ہم ویسے ہی آزاد قوم ہیں، ہر چیز میں اختیارات کا ناجائز فائدہ. اگر نہ آپ جا کے دنیا میں دیکھیں جہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ڈنڈے کی حکومت ہوتی ہے نا،
وہاں پر لوگ ٹھیک رہتے ہیں. کہتے ہیں جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا وہاں برے لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اچھے لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں. اس لیے سسٹم کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو. لوگ سسٹم بناتے ہیں اور ہمارے پاس تو بنا بنایا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہاں سے کتنی اہم بات فرما دی. اگر آپ ہیلتھ اینڈ ٹائم کی کیئر کرنا شروع کر لیں, آپ دنیا میں ہیلدی لائف انجوائے کریں گے, ٹائم کا درست استعمال کریں گے, نتیجتاً آپ فائنانشل فریڈم کے مالک بھی ہوں گے. تو اب آ جاتے ہیں چند ایک آیات کے اوپر جس سے آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھانا ہے. وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں, الذی لہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی ہیں جن کی ملکیت ہے آسمان اور زمین. ولم یتخذ ولد, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک, نہ بیوی ہے, فی الملک, نہ ولم یکن لہ شریک فی الملک, نہ بادشاہت میں کوئی شریک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی میجرمنٹ اور اس کا اندازہ. اس بات پہ ذرا نا آپ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, اس بات پہ, اس بات پہ فقدرہ تقدیرا. یہ جو اندازہ ہے نا اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کوالٹی, نمبر 2 کوانٹیٹی, نمبر 3 ٹائم. یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کی کوالٹی, کوانٹیٹی اینڈ ٹائمنگز رکھی ہیں, ہر چیز. مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, باقی یہ آیت واضح ہے. کل شیء عنده بمقدار, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی مقدار ہے. مقدار مطلب کوالٹی, کوانٹیٹی اینڈ ٹائم. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ القمر کی آیت نمبر 49, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. بقدر 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 مطلب کوالٹی, کوانٹیٹی اینڈ ٹائمنگ. کل شیء ہے, ہر چیز کا مطلب یہ ہے نہ چھوٹی نہ بڑی مگر وہ اس طریقے کے مطابق. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چیز سوئی سے لے کر کائنات کی تخلیق تک ہر چیز کی کوالٹی, کوانٹیٹی اینڈ ٹائمنگ. حتیٰ کہ آپ دنیا سے کتنی بڑی مخلوق ہے یہ سورج اور چاند, ان کو دیکھیں سورہ یاسین کہ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها. پھر آگے کیا فرمایا کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج اور چاند جتنی بڑی مخلوقات بھی اپنے محور اور اپنے مدار کے اندر ہی گھومتی ہیں. نہ چاند سورج کو بائی پاس کرتا ہے نہ سورج چاند کو, ہر چیز. لیکن سوال یہ ہے $1 million question, why should time be any different؟ کہ انسان کا ٹائم ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ آج رات 12 بجے سوئے گا, کل 10 بجے سوئے گا, پرسوں رات 8 بجے سوئے گا, صبح کبھی اٹھے گا ٹائم پہ کبھی نہیں اٹھے گا, کبھی جو ہے نا وہ 2 روٹیاں کھا لے گا کبھی 1 روٹی کھائے گا, اور کہیں بفے پارٹی ہو یا ولیمہ ہو کسی کا تو وہاں جو ہے نا پوری پرات کھا لے گا. یہ کیا ہے؟ Why should time be any different؟ اس کی وجہ بتائیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہر چیز کو اللہ نے ایک اندازے سے ٹائمنگ, کوالٹی اور کوانٹیٹی کے مطابق پیدا کیا. انسان کو بھی ایسے پیدا کیا, انسان کو بھی ایسے پیدا کیا, لیکن کوئی چیز اپنی تخلیق سے ہٹتی نہیں. انسان کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اس لیے اس کا ایک ہی جواب ہے, سمپل سادہ سا. وہ بتائیں کیا ہے؟ کسی انسان کے اور جن کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے ہٹنے کا, اختیار نہیں ہے. حتیٰ کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے نا۔ یہ جو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے امانت نازل کی تھی، یعنی دین، نفاذ اسلام، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ ال ال جی سر ٹھیک ہے، یہ دروازہ تھوڑا بند کر دیں، سورہ احزاب میں ہے نا، بالکل پورا بند کر دیجیے، سورہ احزاب کے اختتام پہ کہ ہم نے یہ امانت جو ہے آسمانوں پہ، زمین پہ اور پہاڑوں پہ پیش کی، سب نے لینے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس قبول کرنے کے بعد اختیار نہیں انکار کرنے کا اور کمی کوتاہی کرنے کا، کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کر سکتے وہ۔ اور انسان کی ٹائمنگ، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ایک جیسی کیوں نہیں رہتی؟ وجہ پتہ ہے کیا؟ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار دے کر آزمایا گیا ہے، اور اس آزمائش میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب پیدا کیا، پھر وہ لمبی داستان آپ کو پتہ ہی ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور سورہ سبا میں فرمایا، بلکہ شیطان نے اظہار کیا تھا انسانوں کو گمراہ کرنے کا سورہ نحل میں، بلکہ سورہ نمل میں، سورہ نحل 14 پارے میں، کہ لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وار کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ تو سورہ سبا میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان نے جو پروگرام دیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا ہر طرف سے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، سارے انسان ان کے پیچھے لگ گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے اہل ایمان کے تھوڑے سے گروہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اپنی مرضی استعمال کرنے کا، ان میں چند لوگ ہیں جو اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے، یا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں کتابی رکھتے ہیں، وگرنہ اکثر اتبعوہ، یہ فرق ہے۔ اس کے لیے اب آپ دیکھیے، آپ انسان اپنی مرضی جو ہے وہ کیوں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کے نافرمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے نا روڈز پہ یا موٹر وے پہ، تو لوگ جو ہے وہ سلو کر دیتے ہیں اپنی سپیڈ۔ میں ایک دفعہ لاہور سے آگے ٹریننگ پہ جا رہا تھا، تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو پھر وہ ٹھیک ہوئی اگلے دن، تو مجھے ڈرائیور مکینک کہنے لگا کہ آپ نے نا بغیر بند کیے اس کو اسلام آباد پہنچانا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بند ہوگی پھر اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کیا کریں، یہ راستے میں اگر کہیں رکنا پڑ گیا، کہنے لگے اس کو اسٹارٹ ہی رہنے دیجیے گا، اور جتنا جلدی ہو سکے کہ آپ پہنچیں اسلام آباد۔ تو آپ یقین کریں کہ لاہور سے سٹارٹ کی اور موٹر وے پہ ایک جگہ میں رکا ہوں کوئی چائے وائے پینے کے لیے، ادروائز بند نہیں کی، لیکن جہاں پر کیمرہ لگا ہوتا تھا میں گاڑی سلو کر لیتا تھا، اور وہاں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم کیمرے کو دیکھ کے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں تاکہ چلان نہ ہو، لیکن جو اتنا بڑا کیمرہ، یا کیمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں ایک پتا بھی گرے اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کو نہیں سمجھتے کہ مجھ سے کسی نے کیا پوچھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کس نے کیا پوچھنا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر سورہ الفرقان نہیں بلکہ سورہ المؤمنون، اس کی تصحیح کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے روز قیامت، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا ٹائم گزار کیا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، اللہ تعالیٰ ایک دن یا آدھا دن، پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں کو جو اکاؤنٹنگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ اس سے بھی کم وقت گزار کے آئے ہو اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہو۔ آخرت کا دن ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قیامت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے یہاں 1000 سال عمر گزاری ہوگی وہ قیامت کے دن کہہ سکے گا ایک دن۔ جس کی 500 سال عمر ہوگی وہ کہے گا آدھا دن۔ ہماری عمر تو 100 سال تک بھی نہیں پہنچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت 60 سے 70 کے درمیان فوت ہو جائے گی، کم ہی لوگ تجاوز کریں گے۔ تو ہماری تو پھر شاید پوائنٹ میں جاتی ہوگی یا گھنٹے 2 گھنٹے میں جاتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے قیامت کے دن دنیا کے ٹائم کی۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں آنا؟ دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کارآمد پیدا کیا اور انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے لیے پیدا کی جانے والی ہر چیز کارآمد ہو سکتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے پیدا کریں گے اس کو بیکار بنائیں گے؟ یعنی انسان اور خالق اور مخلوق میں اتنا ہی فرق رہ گیا کیا؟ ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا کارآمد، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہم بیکار بیٹھے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر، خانہ خراب ہم سے وہی کام رہ گیا۔ قبر میں کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں لا ادری اقول ما قال الناس، ہائے افسوس ہے افسوس، مجھے نہیں پتا، میں تو وہ کرتا رہا جو لوگ کرتے تھے، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں جس بندے کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ کسی کے ویژن کا ٹول ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا ٹائم درست نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ خود نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں ہی تو کارآمد پیدا کیا گیا۔ قبر کے 3 سوال تو ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن کیا حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم اٹھ ہی نہیں سکیں گے یہاں تک کہ وہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اس کی لائف سے متعلق اس سے سوال پوچھنا لیا جائے۔ لیکن دوسری روایت میں آتا ہے عن فیما افنیت عمرک، بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اور وعن علمہ فیما فعل، اپنے نالج کے بارے میں بتاؤ کتنا عمل کیا، اور وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا آپ کا، یا صرف سکوپ کو دیکھ رہے تھے؟ کرونا نے ویسے ثابت کر دیا جو بات ہم بہت عرصہ پہلے سے کہتے تھے ویژن کی ٹریننگ میں، سکوپ کسی بھی ڈگری یا فیلڈ کا نہیں ہوتا، سکوپ تو ٹیلنٹ کا ہوتا ہے۔ ڈگریز اور بہت ساری فیلڈز تو کرونا میں زیرو ہو گئی۔ اسی لیے یہ نہ دیکھیں کہ کس فیلڈ میں سکوپ زیادہ ہے وہاں وہ ایجوکیشن میں لوں، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ام مالہ من این اکتسب، کہاں سے کمائے پیسے۔ یعنی ہم کمانے میں آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں۔ وفیما انفق، خرچ کہاں کیے، نہ ہم کمانے میں آزاد نہ خرچ کرنے میں آزاد، کیونکہ یہ وقتی طور پہ ہمیں مالک بنایا جاتا ہے پیسے کا، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اپنے جسم کو کہاں برباد کیا، ابلا کہتے ہیں برباد کرنا۔ اور ایک اور روایت میں ہے وعن شبابہ فیما وعن شبابہ فیما ابلیت، آپ نے اپنی جوانی کہاں برباد کی۔ حالانکہ جوانی کا تعلق بھی عمر سے ہی ہوتا ہے، یہ پہلا سوال جو ہے نا، یہ عمر اور جوانی ایک ہی چیز ہے، لیکن جوانی کو الگ سے اس لیے سوال بنایا کہ جوانی ہی تو ہوتی ہے کام کرنے کی، برباد ہونے کی بھی عمر جوانی ہوتی ہے اور ٹھیک ہونے کی عمر بھی جوانی ہوتی ہے۔ در جوانی توبہ کرتن شیبائی پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا دراصل پیغمبروں کا شیوا ہے، وگرنہ بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر کوئی بڑھاپے میں بھی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے بھی قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اصل تو جوانی ہے نا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو چند لوگ ہوں گے جو اس دن سائے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ ان میں سے ایک کون سا ہوگا کہ جس بندے نے اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے گزاری یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزاری۔ یہ ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، یہ دیندار ہوتے ہیں یہ دنیا دار ہوتے ہیں، یہ دینی تعلیم ہوتی ہے یہ دنیا بھی۔ یہ غلط مسکنسیپشن اور غلط کنسیپٹ ہے، اس لیے کہ ایز اے مسلم ہم دیندار ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہم دنیا دار ہیں۔ ہر مسلمان کا حق ہے وہ دنیا پڑھے سیکھے، ہر مسلمان کا حق ہے وہ دین پڑھے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل سائڈ آپ دیکھ لیں، ہماری فائنل یعنی بزنس سائڈ آپ دیکھ لیں، دین نکلا ہے تو یہ چنگیزیوں اور تاتاریوں سے بھی زیادہ برے حالات ہیں ہمارے۔ وہ تلوار سے مارتے تھے، ہم راتوں رات پیسہ ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نکل گیا۔ کیوں نکلا؟ اس لیے کہ ہم نے مدرسے الگ بنائے، اسکول الگ بنائے۔ ہر بچے کا حق ہے وہ دین پڑھے، ہر بچے کا حق ہے وہ دنیا پڑھے۔ دین چاہیے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، اور دنیا چاہیے یہاں کچھ کمانے کے لیے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کب میچور ہوں گے؟ میچورٹی ماڈل ایک بنایا گیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہیں کلاس اے کے، ہم کلاس اے ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی ایج سے ان کی میچورٹی زیادہ ہوتی ہے۔ میچورٹی زیادہ ہونے کا مطلب یہ سمجھداری، وہ 20 سال کی عمر میں 40 سال کا کام کر رہے ہوں گے، وہ 40 سال کی عمر میں ریٹائرڈ پرسن سے بھی زیادہ آگے یعنی پیسے کما چکے ہوں گے، وہ 10 سال کی عمر میں 20 سال کا کام کریں گے۔ ان کو ہم کہتے ہیں لیڈرز۔ لیڈر کا مطلب سیٹ جیت کے اسمبلی میں پہنچنا نہیں ہے، بلکہ لیڈر کا مطلب ہے جو زیادہ میچور ہوگا، لیڈ کرے گا لوگوں کو۔ کلاس بھی ہوتی ہے جس میں ایج اور میچورٹی ایکولی چل رہی ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں فالوورس۔ 20 سال کے 20 سال کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پی ایچ ڈی کیا ٹائم پہ کی۔ اور ایک ہوتی ہے کلاس سی جن کی میچورٹی ان کی ایج سے بہت لو اور بلو ہوتی ہے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ لوزرس۔ سروے کیا گیا، پتہ یہ چلا ہمارے ہاں میجورٹی آف پیپل وہ ہوتے ہیں کلاس سی کے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 80% کلاس سی ہے ہمارے ہاں، اور 15% ہمارے ہاں کلاس بی ہے، اور 5% کلاس اے۔ اور کلاس اے بناتا ہے ایجوکیشن سسٹم، جبکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلاس سی پہ ڈیزائن ہوا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ کو دوں کہ ہم جاب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کسی بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی، جس علاقے کے لوگ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں وہاں نوکر پیدا ہوتے ہیں، لیڈرز نہیں۔ ایجوکیشن جاب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایجوکیشن تو میچور ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ بہت سارے رچ پرسنس کو دیکھیں گے، مینٹلی بالکل بچے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتی، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا ہی نہیں پتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بسا اوقات دین دنیاوی اعتبار سے بڑے ماہر ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے ماہر، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل، پتہ ہی نہیں، یعنی ان کی مینجمنٹ کی، ان کی زندگی کی مینجمنٹ میں قبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہماری تو مینجمنٹ کا پتہ قبر میں چلنا ہے نا، اور یہ ابھی جو 5 سال گزرے حشر میں وہاں چلنا ہے۔ مینجمنٹ کے کھلاڑی تھے یا اناڑی تھے؟ تو ہونا کیا ہے، کلاس سی ہے تو کیا کریں؟ اب بیٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دیں، تانے دینا شروع کر دیں، پاکستان میں 80% کلاس سی ہے، یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ تو حل نہیں ہے، بلکہ یہ اور اناڑی پیدا کرے گا اور لوزرز پیدا کرے گا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ویژنری لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، اور لیڈرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ سہارا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے اہل علم کا خیال یہ ہے جس طرح ایک غریب آدمی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے یا اس سے زیادہ ایک گنہگار کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لوزر کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کم مارکس لے کے آ جائیں تو سب برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ مارکنگ کی وجہ سے تو کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوا۔ آج تک دنیا میں جتنے بڑے لوگ تھے وہ کالج سے بھاگے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کالج چھوڑ دیں، آپ ڈگری وائز بہت اچھے ہوں،
ویل ایجوکیٹڈ ہوں آپ، لیکن ویل ڈسپلنڈ بھی تو ہو نا. ہمارے ہاں جتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں ان میں سے میجورٹی وہ تو بکھرے ہوئے ہیں، نکھرے ہوئے تو نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ کلاس سی کے لوگوں کو محنت کر کے لائیں کلاس بی میں، کلاس بی کے لوگوں کو محنت کر کے لائیں کلاس اے میں. صحیح بخاری کا وہ واقعہ آپ کو سب کو یاد ہوگا، بچپن میں پڑھتے تھے ہم، صحیح بخاری کا واقعہ. وہ جس بندے نے 99 قتل کیے تھے، تو کس احساس گناہ آ گیا تو کسی صوفی سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ 99 بندہ قتل کر کے نا جنت میں نہیں جا سکتے. اس نے گردن اڑا دی اس کی، اس نے کہا تیری ایسی تیسی. پھر کسی عالم سے بات کی تو عالم نے سمجھایا بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو 100 بندوں کے قتل سے بھی زیادہ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ علاقہ چھوڑے، انوائرمنٹ چینج کر لو ٹوٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا، اس کو سہارے کی ضرورت تھی. تو ایک بندے نے سہارا نہیں دیا تو دنیا میں ایک قتل کا اضافہ ہو گیا. لیکن ایک سمجھدار آدمی نے سہارا دے دیا تو 100 قتل بھی معاف ہو گئے. سہارے کی ضرورت ہے اس وقت لوگوں کو. یقین کریں میرے پاس کافی ساری ای میلز اور واٹس ایپ پہ آتے رہتے ہیں لوگ، مردوں خواتین، بالخصوص ینگسٹر میسیجز جو آج کل کی فحاشی اور یعنی کہ دل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ بہت کچھ ہو گیا ہم سے. ہم چونکہ میں ٹرینر ایک استاد ہونے کی حیثیت سے امانت داری رکھتے ہیں، امانت داری سکھاتے ہیں، کسی کی ذات جو ہے نا وہ محفوظ رہے اور ان لوگوں کو سہارا دیا جائے. اسی لیے ہم نے جو ہے نا بہت ساری باتیں چینج کر دی ہیں. اف یو ورک فار منی یو ہیو نو منی، اف یو ورک فار ویلیوز یو ہیو لاٹ آف منی. ویلیوز پہ کام کریں، کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسپلنڈ بنائیں. کیونکہ لوگ عمومی طور پہ پیسہ زیادہ چاہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی کمپنیز اب جو ہے نا ویلیوز پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ویلیوز کریٹ کرتی ہیں آپ کی فائنانس کو. تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے اصل میں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں یہاں سے، اس پہ بلکہ اس کو تھوڑا سا دیکھ ہی لیتے ہیں آسان سا کر کے. دیکھیے دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ ہوتے ہیں جو پلاننگ سے کام کرتے ہیں، نمبر 2 وداؤٹ پلاننگ. آپ کے سامنے 2 پکچرز ہیں، یہ گھر دیکھیں، یہ پلاننگ سے بنا گیا ہے. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ریکوائرمنٹس، بجٹ اینڈ لوکیشن، اور اس کے ساتھ آرکیٹیکٹ. یہ 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آپ نے پلاننگ کی ہے اور آپ کا گھر اس طرح کا بنے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی کے دائیں بائیں جو نیو سوسائٹیز ہیں ان میں دیکھیں ویل پلانڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اور جانے کا دل بھی کرتا ہے. لیکن آپ کچے علاقوں میں یا شہری علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو بندہ چل نہیں سکتا، چلے جائے کہ گاڑی لے کے جائے. تو یہ فرق ہے پلاننگ اور وداؤٹ پلاننگ کا. اور جب گھر بنایا جاتا ہے تو اس طرح آپ دیکھیں ایسے پلاننگ ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ شاید یہ اضافہ ہو گیا اس میں، اس کو ہٹا دیجیے گا. اگر آپ مثلا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ پلاننگ سے چلے، آپ جو ہے نا وہ وداؤٹ پلاننگ نہ چل رہے ہوں، منصوبہ بندی ہو اور آپ کی زندگی ویل آرگنائزڈ ہو، تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ریکوائرمنٹس آپ کی ہیں ویژن، اور بجٹ ہے آپ کا یور ایفرٹس، اور لوکیشن آپ کی جو ہے نا وہ یور لائف، اور آرکیٹیکٹ ہوگا آپ کا مینٹر. اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں بات ہم نے کی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ جب موقع ملا آئندہ نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اس پہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے. ویژن کیا ہوتا ہے، ایفرٹس کیا ہوتی ہیں. ویژن گول یعنی ایفرٹ سکور اور رزلٹ سکور کے اوپر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ لاس ہو جائے 1 مہینے میں 4 kg، تو گھر بیٹھے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ کرنا پڑے گی. تو یہ اس کا سکور بنتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اچھا، میننگ فل لائف کیا ہوتی ہے؟ میننگ فل لائف از ٹو فائنڈ یور میننگ. جب آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو آپ کو یقین یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے دنیا یا زندگی کامیاب کیسے ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ نا انسان کو اپنے آپ کی طرف توجہ دینے کی ترغیب دی ہے. افلا ینظرون، بلکہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان اپنے آپ میں غور کرنا شروع کرے نا تو بہت بڑی کامیابی کے راستے تو اس کے اندر سے کھل جاتے ہیں، چونکہ انسان جیسی مخلوق کوئی نہیں ہے.
ہمارے ایک ٹیچر تھے لاہور کے، حافظ فیاض صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے سے جو بندہ ولی اللہ بن کے نکلا اس جیسا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا، اور مدرسے سے جو بندہ خراب ہو کے نکلا اس جیسا بدماش کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے حالت اسلام میں ایمان میں دیکھا ان جیسا ولی اللہ کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے منافقت کی ان سے بڑا منافق کوئی، کہ اتنی بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی روحانی، اور کیا کیا بتاؤں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور آپ کا دیدار کر کے بھی بندے بدبخت رہ گئے۔ یا اللہ، من یہد اللہ فہو المہتدی۔ تو اٹس یور difficult to have a meaningful life without meaningful work، یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹی سے پہچانے جائیں گے۔ اہل صنم عروج سریا سے جا ملے، کافر چاند پہ پہنچ گئے، اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے۔ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نا، کوئی بندہ بیٹا دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ اولاد دے دی، اولاد دے دی، اولاد دے دی، کافی دن دعا کرتا رہا، ایک بندہ سنتا رہا، تو اس نے پوچھا اس سے، یار تو آپ اولاد کی دعا کرتے ہو، شادی کی ہے؟ اس نے کہا یار شادی ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا شادی کے بغیر کہاں اولاد ہوتی ہے؟ تو اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے ہیں۔ شادی ایک ذریعہ ہے، اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، کافر محنت، امانت داری اور مسلسل محنت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے ان کو، لیکن ان کے کام زیادہ آگے ہیں ہم سے۔ ہاں، ہمارے اندر پتہ ہے کمی کیا ہے، نہ اللہ پہ پورا یقین ہے، نہ دنیا میں محنت کرتے ہیں۔ تو دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہوتے ہیں جو 80% محنت کرتے ہیں، 20% رزلٹ آتا ہے۔ 80-20 رول کہتے ہیں اس کو، 80% ایفرٹ، 20% رزلٹ۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 20% ایفرٹ اور 80% رزلٹ۔ یا اللہ، یہ کیسے آتا ہے؟ اس کو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، کافی ساری معلومات ہے، لیکن یہ کیسے آتا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ میں اس وقت زیادہ محنت کر کے تھوڑا کما رہا ہوں۔ مجھے جو ہے نا شوگر ہو گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، بلکہ 15 سال پہلے، تو میں نے بہت زیادہ واک کی۔ اسلام آباد کا ایک سیکٹر جو ہے وہ 8 کلومیٹر ہوتا ہے چاروں طرف سے ملا کر، تو میں 8 کلومیٹر ڈیلی واک کرتا تھا، یعنی ایفرٹ میری کتنی تھی 80%، لیکن آؤٹ پٹ کیا تھی، شوگر 20% ٹھیک ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک ڈاکٹرز میرے اسلام آباد میں کافی سارے دوست ہیں، انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا، لیکن فرق نہیں پڑا۔ ایک نیوٹریشنسٹ تھے اسلام آباد میں نے ان سے مشورہ کیا، مجھے کہنے لگے 80% محنت اور 20% رزلٹ۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ شوگر ڈائٹری ڈیزیز ہے، کیوریبل ہے۔ آپ ڈائٹری ڈیزیز کو کنٹرول کر رہے ہیں دوائیوں کے ساتھ، اسی لیے نہیں فرق پڑ رہا۔ میں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے 80% آپ کو ڈائٹ مینیج کرنی ہے، 20% واک کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا، استاد ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں مینٹور۔ جس بندے نے چوٹیں کھائی ہو نا، اس سے سیکھیں، خود چوٹ نہ کھائیں۔ میں نے 3 مہینے اسے ڈائٹ پلان کروائی، اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ نمبر نیچے گر گیا شوگر کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں، ہمارا ایک ہیلدی لائف سٹائل گروپ بھی ہے واٹس ایپ پہ، ہم ان کو پورا چارٹ دیتے ہیں۔ کوئی ڈائبیٹک ہو، سویئر قسم کی، اس کو انسولین لگتی ہو، اللہ کی توفیق سے 3 مہینے میں چھوٹ جاتی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس کی باقاعدہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں ڈائٹ مینجمنٹ کی، اور اس کی جو ہے نا باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے، سارا کچھ پورا دیکھتے ہیں اس کو۔ تو مجھے کیا سمجھ آئی کہ 80-20 رول بڑا زبردست ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاسٹ جو ہے نا یہ تو گزر چکا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیوچر آیا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں؟ آپ نے فوکس کرنا ہے پریزنٹ کے اوپر۔ اب ابھی 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 آج کیا ہے، آج سے 10 سال بعد کا جو نتیجہ ہوگا نا، وہ آج طے کرے گا، آج طے کرے گا ناؤ۔ تو یہ پکچر آپ جانتے ہیں کہ مسلسل محنت جو ہے نا وہ کچوا کر رہا تھا، اور یہ صاحب جو ہے نا یہ بھاگ دوڑ میں اور دعوے کرنے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ راستے میں ہی سو گئے۔ جو مسلسل محنت کر رہا تھا نا، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل ہوتا ہے وہ جو تھوڑا اور مسلسل، سلو اینڈ اسٹڈی ول دا ریس۔ ہم ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ میں ٹارگٹس طے کرتے ہیں، جیسے آپ نے 2 روٹیاں کھانی ہو نا تو کٹھی منہ میں نہیں ڈالتے، اس کے لقمے کر کے کھاتے ہیں، اسی طرح کاموں کے بھی لقمے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے، لائف مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے، پھر آخرت کے سوالوں کا جواب بھی بہتر ہو جائے، آپ کی ایٹنگ ہیبٹ، سلیپنگ ہیبٹ بہت اچھی ہو جائے، آپ کا ویژن بہت اسٹرانگ بن جائے، پھر آپ کو یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، ایک ہے افیکٹو لائف ویژنس، یا آپ کا ٹوٹل لائف کی جو رولز ہیں نا، بیلنسنگ آف رولز، اس کے اوپر ہم جا کے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کے جس طرح کہتے ہیں نا انجن ٹھیک ہو تو گاڑی سیکھ بھاگتی ہے، اسی طرح آپ کے رولز بیلنسڈ ہوں گے تب جا کے آپ کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اور یہ ٹریننگ ہے کتنی کی؟ 15 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا ویژن بن جاتا ہے تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ میں آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کروں۔ ہم کہتے ہیں کم دنیا میں ویژنری لوگوں کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ویژن لیس لوگوں کے پاس بھی۔ مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ سے پہلے سیلف مینجمنٹ کا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا آج کل کا فتنہ یا آج کل کے نوجوانوں کو خراب کرنے والا موبائل ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا تو نہیں ہے، آج تک کسی موبائل نے اٹھ کے آپ کو کہا ہے کہ مجھے استعمال کرو۔ موبائل فتنہ نہیں، ہمارا ہم فتنہ ہے۔ اسی لیے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں، وہ سیلف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں افیکٹو سلیپ مینجمنٹ۔ ہم دن کو کہتے ہیں ایکٹیو ٹائم اور رات کو کہتے ہیں سپر ایکٹیو ٹائم۔ وجہ کیا ہے یہ آپ کو بعد میں کہیں سمجھائیں گے۔ تو اسی لیے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جن کی رات منظم ہوتی ہے ان کا دن منظم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ سلیپ کوالٹی اور کوانٹٹی ٹوٹلی ڈسٹرب۔ ہم سلیپ مینجمنٹ میں یہ 8 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، اس میں کیا کرتے ہیں سلیپ کوالٹی ہائی کر کے کوانٹٹی لو کر دیتے ہیں۔ آپ 4 گھنٹے سو گے زیادہ فریش ہوں گے بنسبت 10 گھنٹے سونے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسکلز مینجمنٹ۔ جب آپ کی یہ جو ہے نا 1 2 3 یہ سیلف مینجمنٹ ہے۔ جب آپ پرسنلی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ پوزیشنلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسکلز مینجمنٹ۔ ہم اس کو کہتے ہیں پی پی ڈی، ہمارے پی پی ڈی پروگرام ہے، یعنی پرسنل اینڈ پوزیشنل ڈیولپمنٹ۔ یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے 1 2 3، اور پوزیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے اسکلز مینجمنٹ۔ آپ اسکلڈ ہوں گے تو کچھ کام کریں گے نا۔ اور اس کے بعد ہے دا اسپیڈ آف ٹرسٹ۔ جب آپ اسکلڈ ہو گئے، پرسنالٹی آپ کی بہت اچھی ہو گئی، پروفیشنلی آپ بہت اچھے ہو گئے، اب مارکیٹ میں، گھر میں، اپنے آپ پہ، لوگوں پہ، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کیسے کریں گے، اعتماد کیسے کریں گے، آپ ٹرسٹ وردی کیسے ہوں گے، اس کے لیے ٹرسٹ دا اسپیڈ آف ٹرسٹ ٹریننگ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں چونکہ لوگ جابین زیادہ ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسی کے اوپر بنایا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاب کریں، آپ کو اچھی کرتے ہیں کریں، لیکن جاب میں آپ دوسروں کو پیسے کما کے دیتے ہیں اور کام میں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹریننگ کریں UBM، عبودیہ بزنس ماڈل۔ اس کی ہم تھیوری پڑھاتے ہیں، اس کے ہم باقاعدہ پریکٹیکل طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے کاموں کو بڑا بزنس کیسے بنانا ہے۔ اور اس میں میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں بزنس والی ٹریننگ میں بالخصوص۔ تو صفا آن لائن اکیڈمی بہت زیادہ میرے قریبی دوست اور بھائی احسان الہی بھائی نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں یہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ میں نے تو اپنے یہ کورسز آپ کو بتا دیا کہ میں یہ کورسز کرواتا ہوں، البتہ میری کچھ اور ٹریننگز بھی ہیں تجوید کی، اور اس کے علاوہ حفظ کی، چونکہ میں وزارت مذہبی امور میں جج بھی ہوں، اس کے علاوہ تفسیر کی ٹریننگز ہیں ہماری کچھ، لیکن یہ میرا پروفیشن یہ والی ٹریننگز ہے۔ تو اگر آپ یہ مختلف کورسز کرنا چاہتے ہیں، تفسیر بھی ہے، مختلف پیور بھی ہیں، اور مختلف آج کل کی جدید سہولیات بھی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے صفا آن لائن سیٹ اپ احسان الہی بھائی کا۔ اور وہ ماشاءاللہ آپ سے رابطے پہ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، تعارف بھی ہے مزید، جس کا تعارف ابن عمر بھائی نے کروا بھی دیا ہے۔ تو اگر میں 1 گھنٹہ آپ کو سیبوں کی انرجی کی طاقت کی باتیں بتاتا رہوں تو کسی کے جسم میں طاقت نہیں آئے گی جب تک آپ کھا نہیں لیں گے۔ اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کی آج کی باتوں کا اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ پریکٹسنگ ٹائم مینجمنٹ والے نہیں بنتے۔ اس کے لیے میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ احسان بھائی سے
اور آپ سب سے کہ آپ مشورہ کر کے کوئی ٹائم دیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ، کہ ہم پھر ہم مشورے کے ساتھ ٹائم طے کر کے یہ ٹریننگ آہستہ آہستہ کریں گے۔ ویسے ہم ان کا ٹریننگ کا ٹائم جو ہے نا وہ 3 مہینے کا رکھتے ہیں، ڈیلی 1 گھنٹہ ہو یا ویکلی ٹریننگ ہو، ویکینڈ پہ ہو، کرتے کرتے وہ مشورہ کر کے انشاءاللہ فائنل کیا جا سکتا ہے۔ وہ 2 3 4 5 6 طریقے اس کے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹریننگ سے گزر کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو بابرکت بنائے اور ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔